عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے مقابل اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور اپنے سر کو جب اٹھاتے رکوع سے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ اسی طرح سے اپنے سروں کو اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا یعنی رفع یدین کرنا یہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں، رکوع میں جاتے وقت میں اور رکوع سے اٹھتے وقت میں۔ رفع یدین کا مسئلہ یہ مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ائمہ اربعہ کے مابین جو رفع یدین کے سلسلے میں اختلاف ہے، یہ اختلاف صرف افضل اور غیر افضل کا ہے، جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے۔ جو ائمہ رفع یدین کے قائل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا افضل ہے، اور جو ائمہ رفع یدین کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا افضل نہیں ہے، نماز دونوں کے یہاں بغیر کسی کراہت کے ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جسے ہم غیر مقلدین سے تعبیر کرتے ہیں، وہ فرقہ اس میں بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، اور رفع یدین کے مسئلے کو لوگوں نے ایسا اہم مسئلہ بنا دیا، گویا کہ اکھاڑے کا میدان بنا دیا، لڑائی کا جنگ کا میدان ان لوگوں نے بنا دیا، اور ایسا ماحول بنایا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی بات، ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ رفع یدین رکوع میں تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جائے گا، رکوع میں جاتے وقت کیا جائے گا، اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو نقل کیا ہے وہ اتنا ہی نقل کیا ہے، اگرچہ کچھ شوافع تیسری رکعت کے شروع میں جب اٹھتے ہیں اس موقع پر بھی وہ رفع یدین کرتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا جائے گا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ٹائم رفع یدین کیا جائے گا، باقی جگہوں پر رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے بنیادی بات سمجھو، پھر دلائل پہ آگے بحث کریں گے۔ رفع یدین کے سلسلے میں بے شمار روایتیں ہیں، اور ان روایتوں میں بے شمار اختلافات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف تکبیر تحریمہ کے ٹائم رفع یدین کہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے، جیسے کہ مالک بن حویرث کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نسائی شریف میں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کرتے تھے، جیسے ابو داؤد میں ہے، ابن عباس کی حدیث ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دوسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کرتے تھے،
یہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ہر اونچ اور نیچ میں رفع دین کرتے تھے، اونچ اور جہاں بھی جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر اونچ اور نیچ میں رفع دین کرتے تھے۔ یہ ابن ماجہ میں روایت منقول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمام کے تمام روایتیں بالکل صحیح سند کے اعتبار سے ہیں۔ کیا تفصیل ہوئی؟ تکبیر بعض روایت میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت میں، اس کو بنیاد سمجھ لو۔ بعض روایت میں ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت، بعض روایت میں ہے سجدہ کو جاتے ہوئے، بعض روایت میں ہے دونوں سجدوں کے درمیان، بعض روایت میں ہے دوسری رکعت کے شروع میں، بعض روایت میں ہے تیسری رکعت کے شروع میں، بعض روایت میں ہے کہ ہر اونچ اور نیچ میں۔ اتنی احادیث ہیں اور تمام کے تمام روایتیں بالکل صحیح روایتیں ہیں۔ ٹھیک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف 2 جگہ کے رفع دین کو لیا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور باقی روایتوں کو منسوخ مانا۔ ٹھیک، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایتوں کو منسوخ مانا سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ گویا کہ نسخ کے قائل امام شافعی بھی ہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ باقی جگہ منسوخ ہے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدہ سے اٹھتے ہوئے، ہر اونچ اور نیچ میں، دوسری رکعت کے شروع میں، تیسری رکعت کے شروع میں، جو ان کا قول ہے سب روایت منسوخ ہے، صرف جو ہے 2 جگہ بچی ہوئی ہے جو منسوخ نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام روایتیں جتنی بھی ہیں وہ رفع دین تکبیر تحریمہ کے علاوہ سب کے سب منسوخ ہیں۔ تو نسخ کے قائل امام شافعی بھی ہیں۔ اب اس میں غور یہ کرنا ہے کہ نماز میں تبدیلی تو آئی، نماز میں تبدیلی تو آئی۔ جب نماز میں تبدیلی آئی ہے تو تبدیلی کدھر سے ہے؟ پہلے نماز میں رفع دین تھا یا نہیں تھا؟ تو اس بات میں تمام کا اتفاق ہے کہ پہلے رفع دین تھا، پہلے رفع دین تھا، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب منسوخ بعض جگہ مانا جائے، بعض جگہ نہیں مانا جائے، تو آپ نے بعض جگہوں پر رفع دین منسوخ مانا ہے اور ہم نے تمام جگہ رفع دین منسوخ مانا ہے، تو آپ کے پاس جو دلائل ہے وہی دلائل ہمارے پاس ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت رفع دین نہیں کیا، یہ منسوخ ہو گیا، تو آپ جب منسوخ مان رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت منسوخ ہو گیا، وہ ہمارے دلائل ہے جو ہم تفصیل سے ابھی بیان کریں گے۔ ایک بات مثال سے سمجھو، مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال دے کے اس کو سمجھایا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوئی آدمی خبر دے کہ دارالعلوم کے مدرسے کے مطبخ میں بجلی ہے، دوسرا بولتا ہے اہتمام میں بجلی ہے، تیسرا بولتا ہے تمام کمروں میں بجلی ہے، چوتھا بولتا ہے کہ ہر جگہ بجلی ہے، پانچواں بولتا ہے کہ پورے روڈ میں بھی بجلی ہے۔ اب اس خبر کو ماننے کی 2 شکل، پہلے یوں دیکھا جائے گا کہ پہلے بجلی تھی یا پہلی بجلی نہیں تھی۔ ارے بات سمجھ آ رہی؟ اگر مانتے ہیں کہ بجلی بعد میں آئی ہے، بجلی بعد میں آئی ہے، تو یوں ماننا پڑے گا کہ جس آدمی نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا۔ پہلے بجلی نہیں تھی، اس آدمی نے پہلے مطبخ میں بجلی آئی، اس کے بعد اہتمام میں بجلی آئی، پھر کمرے میں بجلی آئی، اس کے بعد روڈ میں بجلی آئی، تو پہلے بجلی نہیں تھی، اس کے بعد بجلی آئی، تو جیسا آدمی نے دیکھا ویسا بیان کیا۔ ارے بس میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ پہلے بجلی نہیں تھی۔ تو جب مانا جائے گا تو ادھر سے ترتیب سے مانی جائے گی کہ جیسا آدمی نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا۔ اور رفع دین کے مسئلے میں تمام کا اتفاق ہے کہ پہلے رفع دین تھا،
تو جس نے دیکھا سجدے میں جاتے ہوئے اس نے بیان کیا، پھر کسی نے دیکھا صرف رکوع میں کرتے وقت اس نے بیان کیا، کسی نے دیکھا کہ صرف رفع دین کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت میں. تو پہلے تمام جگہوں پر رفع دین تھا، اور اس کے بعد دھیرے 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 منسوخ ہوتے 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 آخر میں بچ گیا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ٹائم رفع دین ہے، باقی جگہ رفع دین نہیں ہے. تو جب پہلے رفع دین تھا تو جب منسوخ ماننا پڑے گا تو تمام میں ماننا پڑے گا. اور جو متفق علیہ اختلاف مسئلہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام نے مانا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع دین ہے. باقی جگہوں پر جب اختلاف ہو گیا تو اس کی یہی شکل ہے کہ تمام کو منسوخ مانا جائے اور صرف ایک جگہ باقی مانا جائے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے بتایا اتنی جگہوں پر رفع دین، اور ان میں سے تمام کو آپ منسوخ مان رہے ہیں. تو تمام کو آپ منسوخ مان رہے ہیں تو ہم بھی رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کو منسوخ مان رہے ہیں. تو ثبوت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ رفع دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور کیا صرف رکوع میں جاتے وقت بھی نہیں ہے بلکہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی، ہر اونچ اور نیچ میں رفع دین کیا ہے. ہم اس بات کو ثبوت مانتے ہیں. اختلاف یہ ہے کہ آخری عمل حضور کا کیا تھا. ایک بھی صحیح روایت سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ حضور کا آخری عمل تک رفع دین کرنے کا تھا رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت. ایک بھی کوئی روایت پیش نہیں کر سکتا ہے جو قابل استدلال ہو. ہم کہتے ہیں ثبوت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. روایتیں ہیں، آپ کو بخاری میں روایت مل جائے گی، مسلم میں وہ روایت مل جائے گی، ابو داؤد میں روایت مل جائے گی، ابن ماجہ میں روایت مل جائے گی. تمام احادیث کی کتابوں میں رفع دین کرنے کی روایت ملے گی. لیکن یہ تو ملے گا کہ رفع دین حضور نے کیا ہے. جس طرح رکوع میں جاتے وقت حدیث ملے گی، آپ کو سجدے والے بھی ملے گی، آپ کو تیسری رکعت والی بھی ملے گی، دوسری رکعت والی بھی ملے گی، ہر اونچ اور نیچ والی روایت ملے گی. ان تمام روایتوں پر اگر کسی کو عمل کرنا تھا تو ان تمام روایتوں پر عمل کرنا چاہیے تھا. لیکن غیر مقلدین بھی ان روایتوں پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ سندن بالکل صحیح روایت ہے. تو روایت ثبوت کا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ حضور کا آخری عمل کیا تھا. احناف کہتے ہیں کہ حضور کا آخری عمل جو تھا وہ عمل آخری عمل تھا رفع دین نہ کرنے کا. کیا تھا اس کے دلائل یہ ہے کہ بے شمار صحابہ، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، لیکن بے شمار صحابہ، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جہاں حدیث پاک نقل کیا ہے رفع دین کے بارے میں، وہاں کہتے ہیں بعض اہل العلم من الصحابہ، اسی پر عمل ہے بعض صحابہ کا. بعض میں ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا. بعض مطلب بعض، اور بعض تو بعض بولتے ہیں. اور جب امام ترمذی کہتے ہیں رفع دین نہ کرنے کی روایت لاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کثیر من الصحابۃ غیر واحد من الصحابۃ والتابعین. غیر واحدین کا ترجمہ ہے بے شمار صحابہ اور تابعین کا اسی پر عمل ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب رفع دین کی روایت لاتے ہیں تو کہتے ہیں بعض صحابہ کا اس پر عمل ہے، اور جب روایت لاتے ہیں رفع دین نہ کرنے کی روایت لاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں بے شمار صحابہ اور تابعین. کیا لفظ لاتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں. وہاں صرف کہتے ہیں بعض صحابہ، اور یہاں کہہ رہے بے شمار صحابہ اور تابعین. تو جو بے شمار صحابہ اور تابعین عمل کر رہے ہیں وہ عمل افضل ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ عمل افضل ہوگا. تو احناف نے جو بنیاد بنائی ہے وہ اکثر صحابہ کے عمل کو بنیاد بنائی ہے، اکثر صحابہ کے عمل کو بنیاد بنائی ہے. اور حدیث پاک میں صراحت آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ رفع دین کیا تکبیر تحریمہ کے ٹائم. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ثم لا يعود، پھر اللہ کا نبی نے دوبارہ نہیں کیا. تو ہمارے پاس نسخ کی دلیل موجود ہے، اور آپ کے پاس صراحت نسخ کی دلیل، آخری عمل کی دلیل موجود. حضور کا آخری عمل تھا، آخر تک حضور نے اس پر عمل کیا ہے، یہ دلیل موجود نہیں. تو آپ سے اگر کوئی رفع دین کے مسئلے میں بحث کرے تو آپ اس سے یہی بات کی، ثبوت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ حضور کا آخری عمل ثابت کر دو. کیا ثابت کرو؟ آخری عمل ثابت کر دو. آخری عمل حضور کا کیا تھا؟
آخری عمل وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں. آخری عمل جب تک کہ ثابت نہیں ہوگا تب تک کہ رفع یدین کا مسئلہ واضح نہیں ہوگا. تو ہمارے دلائل کے اعتبار سے جو دلائل ابھی ہم ذکر کریں گے، آخری عمل حضور کا یہی تھا کہ رفع یدین حضور نے صرف ایک جگہ کیا، اور آخری عمل حضور کا رفع یدین نہ کرنے کا تھا سوائے تکبیر تحریمہ کے. باقی جتنی روایتیں آئی ہیں تمام کے تمام صرف یہی ہے کہ حضور نے رفع یدین کیا، حضور نے رفع یدین کیا. تو کیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن دوام اور استمرار کوئی ثابت نہیں کر سکتا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب ادلہ کاملہ مولانا حسین بٹ کو لکھا، حسین بٹالوی کو لکھا، وہ غیر مقلد تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ثبوت رفع میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن دوام رفع کو آپ ثابت کر دیجیے. آج تک کوئی غیر مقلد اس کا جواب نہیں دے پایا کہ آپ دوام رفع کو حضور نے آخری عمل تک اسی کو کیا ہے، اس کو کوئی ثابت کر دے، اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بنیادی جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، بنیاد سمجھنے کی. اور روایتوں میں اختلاف اور روایتوں میں کیا تفصیلات ہیں اور ہمارے دلائل پہ کیا جرح اور قدح ہے، اس کو ہم ابھی بیان کریں گے. ان کے دلائل، پہلے ان کے دلائل کو آپ سمجھیے. سب سے صحیح ترین روایت جو ان کی مانی جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مانی جاتی ہے، جو سنداً بالکل صحیح روایت ہے. بخاری میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی اکثر کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اس میں یہ روایت بالکل صراحتاً دلالت کرتی ہے. لیکن حضور نے رفع یدین کیا اور ہمیشہ کیا یہ ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے وہ روایت میں خود بہت زیادہ تضاد ہے. ان سے جو روایت منقول ہے اس میں کیا بہت زیادہ تضاد ہے. ایک تفصیل ہم تصریح بتاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ صرف نماز کے شروع میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہے مجمع الزوائد میں. دوسری روایت ہے نماز کے شروع میں کرتے تھے اور رکوع کے بعد کرتے تھے، بس رکوع کے بعد. پہلی روایت آئی کہ صرف شروع میں کرتے تھے، انہی سے ہے. اس کے بعد پھر آیا نماز کے شروع میں کرتے تھے اور نماز کے بعد کرتے تھے، یہ موطا مالک میں ہے. دو ہوا. تیسرا، نماز کے شروع میں کرتے تھے، رکوع سے پہلے کرتے تھے، رکوع کے بعد کرتے تھے، یہ بخاری میں ہے. تین ہوا. تو پہلی جگہ ایک، دوسرے میں دو، تیسرے میں تین. چوتھی روایت نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، دوسری رکعت کے بعد، دوسری رکعت کے بعد. اس میں چار ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ چار جگہ اضافہ ہو گیا. یہ روایت موجود ہے بخاری شریف میں. تو بخاری میں تین والی بھی ہے، دو جگہ والی بھی ہے اور تین جگہ والی بھی ہے. اب تین والا پر عمل کرتے دو پر عمل نہیں ہوتا، دو والا عمل کرتے تو تین والا پر عمل نہیں ہوتا. آگے پانچویں روایت، نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے، سجدہ سے پہلے. یہ روایت ابو داؤد میں ہے، سجدہ سے پہلے. یہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر ہی سے منقول ہے. اور چھٹی روایت ہے رکوع سے پہلے، سجدہ سے پہلے، رکوع سے پہلے، سجدہ سے پہلے. اور ساتویں روایت ہے نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، سجدہ سے پہلے، دو رکعتوں کے درمیان، دو رکعتوں کے درمیان. دیکھ رہے اضافہ. اور آٹھویں روایت منقول ہے ہر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتے ہوئے. یہ روایت مشکل الاثار میں نقل کیا ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی روایت، ایک راوی سے اتنے اختلافات کے ساتھ نقل ہے، اور تمام کے تمام روایتیں بالکل کیا ہے؟ صحیح روایت ہے. جب ایک روایت میں ایک راوی سے اتنے تضادات ہوں اور اتنے اختلافات نقل ہو تو یقیناً اللہ کے نبی سے یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا. لیکن جس طرح سے آپ نے سجدہ والی روایت کو منسوخ مانا، دوسری رکعت والی روایت کو منسوخ مانا، ہر اونچ اور نیچ والے کو منسوخ مانا، اسی طرح سے یہ ماننا پڑے گا کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا ہے؟ منسوخ ہے. اس لیے کہ آپ نے بعض کو منسوخ مانا ہے، بعض کو منسوخ نہیں مانا ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے
لیکن اتنے اختلافات کے ساتھ منقول ہے، اور ایک ہی راوی سے، ایک ہی صحابی سے اتنی جگہوں پر نقل ہے، اور تمام کے تمام روایتیں کیا بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے احناف نے اس روایت کو نہیں لیا اور یہ کہا کہ ثبوت تو ہے، دوا میں ثبوت نہیں۔ دوسری بات، خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ مجاہد ان کے شاگرد ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کئی سال تک رہا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے صرف ایک جگہ رفع دین کیا، باقی جگہوں پر رفع دین نہیں کیا۔ تو ایک صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود تحاوی میں نقل موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، وہ خود نقل کر رہے ہیں ان کے شاگرد کہ میں ان کے ساتھ رہا لیکن انہوں نے رفع دین صرف ایک جگہ کیا۔ تو ایک صحابی روایت نقل کر رہے ہیں لیکن عمل ان کے خلاف ہے، تو راوی کا عمل اس کے خلاف، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روایت کیا ہو گئی، وہ منسوخ روایت ہے۔ بس ہمارے یہ ان کی روایتوں کا ہم تفصیل تھوڑا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ایک روایت آتی ہے ان کی جو بخاری میں ہے، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ کن کی؟ ان سے بھی روایت جو منقول ہے اس میں بھی کافی اختلاف انہی سے۔ ایک روایت میں ان کی ہے جو بخاری میں ہے کہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، ایک روایت میں ہے نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد سجدہ کے بعد، ایک روایت میں ہے نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان۔ دیکھ رہا، دونوں سجدوں کے درمیان انہی سے ہے، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان۔ انہی سے روایت ہے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد دونوں رکعتوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے، اور انہی سے منقول ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ جو روایت بخاری میں آئی ہے اور دیگر کتابوں میں آئی ہے، ان سے 6 طرح سے حضور کا عمل منقول ہے۔ کتنا؟ 6 طرح سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 8 طرح سے منقول، حضرت مالک بن حویرث سے 6 طرح سے منقول، 6 جگہ منقول، مختلف جگہ منقول۔ اسی طرح سے ان کی ایک دلیل ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ان سے بھی 5 جگہ جو ہے روایت کرنا، 5 روایتیں موجود ہیں اور 5 روایتوں میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، ایک روایت میں ہے نماز کے شروع نماز رکوع سے پہلے رکوع کے بعد سجدہ سے پہلے، ایک روایت میں ہے نماز کے شروع رکوع سے پہلے سجدہ سے پہلے، ایک روایت میں ہے نماز کے شروع رکوع سے پہلے رکوع کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان، اور ایک روایت میں ہے ہر تکبیر کے ساتھ۔ یہ تمام کے تمام تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آثار السنن، اعلاء السنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اب ایک صحابی حضرت ابن عمر سے 8 روایتیں، مالک بن حویرث سے 5 روایتیں، 6 روایتیں 6 الگ الگ، اور وائل بن حجر سے 5 روایتیں اور 5 الگ الگ۔ ان 5 روایتوں پر ہر جگہ پر اکثر جگہوں پر دیگر ائمہ نے کہا کہ منسوخ ہے، اور کوئی غیر مقلد صحیح ہونے کے باوجود ان روایتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، یہ امام بخاری نے رجوع رفع الیدین میں نقل کیا، 10 صحابہ کا عمل نقل کیا ہے کہ 10 صحابہ اس پر عمل کرتے تھے لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اس کو بھی منسوخ مانا ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے بعض جگہ منسوخ مانا ہے تو دیگر دلائل کی بنیاد پر ہم نے تمام جگہ پر کیا مانا ہے؟ منسوخ مانا ہے۔ بنیاد بات سمجھ رہی ہے؟ تو رفع دین کی روایتوں میں بہت زیادہ اختلاف، اور ان روایتوں میں اکثر جگہ پر دیگر ائمہ نے منسوخ مانا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی بنیاد پر یہ کہا کہ تمام جگہ منسوخ ہے اور دیگر دلائل ہیں۔ ہمارے دلائل کیا ہے؟ ان دلائل میں سے سب سے مضبوط دلیل، سب سے پہلی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے ترمذی شریف میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شاگردوں سے فرمایا کیا میں تم کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فرفع یدیہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ،
انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف ایک جگہ رفع دین کیا. یہ روایت صریح بھی ہے اور صحیح بھی ہے. صحیح بھی اور صحیح، بالکل صحیح روایت بھی اور صاف دلالت کرتی ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا صحابہ کرام نے، وہ آپ تاریخ کا اور صحابہ کے حالات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں علم اعتبار سے کیا مقام تھا. ارے بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ روایت کیا بالکل صحیح بھی اور صریح بھی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ مبارک کا قول نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ. کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. ارے بات سمجھ رہے؟ امام ترمذی نے نقل کیا ہے. وہ آپ کو نقل کریں گے، کہیں گے جو صحیح نہیں ہے، لیکن آپ وہاں دھوکے میں نہ کھائیں. ابن مبارک حضرت ابن مسعود سے دو طرح کی روایت ہے. ایک روایت ہے ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین نہیں کیا مگر ایک مرتبہ. اور ایک روایت ہے کہ ابن مسعود نے خود نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف ایک جگہ رفع دین کیا. تو پہلی جو روایت ہے کہ حضور نے رفع دین نہیں کیا مگر ایک مرتبہ، یہ سندن ثابت نہیں ہے ابن مسعود سے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ روایت کہ انہوں نے خود نماز پڑھ کے دکھائی اور صرف ایک جگہ رفع دین کیا، یہ روایت بالکل ثابت ہے. یہی وجہ کہ امام ترمذی اس کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح. کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ فرماتے ہیں حدیث حسن، حدیث حسن. تو اگر یہ روایت ثابت نہیں ہوتی تو وہاں جملہ بھی نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حدیث حسن. عجیب بات ہے. معلوم ہوا کہ وہاں دو طرح کی روایتیں ہیں، دونوں میں سے ایک کو کہا کہ روایت کو نقل کیا اور ایک کو کہا کہ کے بارے میں کہا حدیث حسن. آگے کہتے ہیں وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وقول سفیان واہل الکوفہ، کہ اسی کے قائل ہیں بے شمار اہل علم صحابہ میں سے اور تابعین میں سے. یہی سفیان ثوری کا اور تمام کوفہ والوں کا قول ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری روایت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ابو داود میں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کو شروع فرماتے تو صرف ایک جگہ رفع دین کرتے نماز کے شروع میں، ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں کرتے. یہ روایت صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. ارے بس ہمارے یہ روایت صحیح بھی ہے. اس روایت پر بھی فریق مخالف نے اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امام داؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. قال ابو داؤد ھذا الحدیث لیس بصحیح. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ لو اسی طرح سے تاکہ بعد میں جو ہے پریشانی نہ ہو. اس کو سمجھو. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث 3 سندوں سے بیان کی ہے. تیسری سند میں جو ہے، تیسری روایت میں ایک راوی ہے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ ضعیف ہے. اس سند کو امام ابو داؤد نے فرمایا ھذا الحدیث لیس بصحیح. کیا کہا؟ اس سند والی. اور ایک روایت 3 سندوں سے آئی ہے، 2 سندوں کے بارے میں انہوں نے سکوت اختیار کیا، خاموشی. اور امام داؤد کا قاعدہ مسلم ہے کہ جس روایت پہ وہ خاموش رہ جائے وہ روایت صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے. جس روایت پہ وہ خاموش رہ جائے وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. تو ایک سند کے بارے میں امام داؤد نے کہا جس میں محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ آتے ہیں، اس کے بارے میں کہا ھذا الحدیث لیس بصحیح. باقی 2 سند کے بارے میں نہیں کہا. دوسرا جو اہم اشکال ہے وہ یہ ہے کہ لا یعود کی زیادتی، یہ صرف شریک نقل کرتے ہیں، شریک کے راوی ہیں. رہنے سے ہمارا وہ نقل کرتے ہیں شریک، لہذا شریک کا تفرد ہے.
تفرد کا کوئی اعتبار دیگر کوئی استاد شاگرد نقل نہیں کرتا، باقی صرف شریک نقل کرتے ہیں. اور تفرد جو ہوتی ہے وہ تم پر چکا کے ساز ہوتی ہے. ہمارا اس کا جواب دیتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہ شریک کی زیادتی کے میں منفرد نہیں ہے بلکہ ان کے بہت سارے متابعات موجود ہیں. علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حافظ ماردینی نے جوہر النقی میں کہا ہے کہ کامل ابن عدی میں حسیم اور اسرائیل ابن یونس نے بھی اس زیادتی کو نقل کیا ہے. حسیم نے بھی نقل کیا ہے اور اسرائیل نے یونس نے بھی نقل کیا ہے. اسی طرح سے دارaqطنی اور معجم طبرانی اوسط میں ہے کہ حمزہ زیات نے شریک کی متابعت کی ہے. لہذا لا یعودو کے بارے میں یہ کہنا کہ شریک نے الگ اکیلے نقل کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ان کے بے شمار متابعات موجود ہیں، تباوے موجود ہیں، لہذا شواہد موجود ہیں. لہذا یہ کہنا کہ یہ طریق جو ہے یہ اکیلا وہ نقل کرتے ہیں شریک کی صحیح بات نہیں. دوسرا سب سے اہم اشکال اور سب سے عجیب اشکال اس روایت پہ، سب سے اہم اشکال اور سب سے عجیب اشکال کیا ہے کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد جب تک کہ مکہ مکرمہ تھے اس وقت برا ابن عازم کی روایت میں لا یعودو نقل نہیں کرتے تھے، اور جب کوفہ آئے تو لوگوں کے بتانے سے انہوں نے لا یعودو اضافہ کیا. بہت بڑا اشکال ہے. ارے بس ہمارا سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد جب تک کہ مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تک اس کو نقل نہیں کرتے تھے لا یعودو کو، اور جب یہ کوفہ میں آئے تو انہوں نے اس روایت کو نقل کرنا شروع کیا. ہے نا بہت بڑا اشکال، کیونکہ لوگوں کے فلق قنوہ، لوگوں نے تلقین کیا. کوفہ میں رفع دین کرنے والا کوئی نہیں تھے، لوگوں نے تنقید کیا تو انہوں نے ثم لا یعود کہہ دیا. یہ بہت عجیب اشکال ہے، بڑا اشکال. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت بہترین جواب دیا ہے. علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کی طرف اس بات کو منسوب کرنا بالکل غلط ہے. سفیان ابن انہوں نے کہا ہی نہیں. کیوں؟ اس جملے کو جو نقل کرنے والا ہے یہ ہے محمد ابن حسین البربہاری اور ابراہیم الرمادی، اور یہ دونوں انتہائی ضعیف ہیں. علامہ ذہبی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ کذاب ہے. کیا بولا؟ کذاب ہے. اور وہ حافظ ذہبی نے خود نقل کیا ہے کہ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سفیان ابن عیینہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. تو جس بات کو نقل کرنے والا خود کذاب ہو، جھوٹا ہو، اس کی بات کیسی مانی جائے گی کہ سفیان ابن عیینہ نے یہ بات کہی ہے، جس کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی باتوں کو نقل کرتا ہے جو باتیں سفیان ابن عیینہ نے کہی نہیں، تو وہ آدمی جھوٹا اور کذاب ہے. لہذا سفیان ابن عیینہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یزید جب تک کہ مکہ میں تھے تب تک لا یعود بولتے ہی تھے، جب کوفہ میں آئے تو انہوں نے بولنا شروع کیا. ارے بس ہمارے دوسری سب سے بہترین جواب اس کے بعد کہ تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے. تاریخی اعتبار سے کیوں بھائی؟ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید ابن ابی زیاد پہلے مکہ میں تھے، اس کے بعد کوفہ میں آئے. معلوم ہوتا نا پہلے کہاں تھے؟ حالانکہ یزید ابن زیاد کی ولادت کوفہ ہی میں ہوئی ہے اور ساری عمر کوفہ ہی میں رہے ہیں. سمجھتا ہے؟ نہیں بولتا کیا؟ یزید بن زیاد پیدا کوفہ میں، ہاں، اور ساری عمر کہاں رہے؟ تو پھر مکہ میں پہلے تھے پھر کوفہ میں آئے، یہ بات بالکل غلط. معلوم گڑھنے والا جو ہے دروغ رہا حافظہ نباشت، جھوٹا آدمی حافظہ نہیں رکھتا ہے، بولتا کچھ ہے پھنس جاتا ہے. اور دوسری بات جو سمجھو کہ یزید ابن زیاد کی وفات ہے 136 ہجری، کتنا؟ اور سفیان ابن عیینہ کی ولادت ہے 107 میں، کتنا؟
اس کا مطلب یہ کہ یزید ابن زیاد کی وفات کے وقت میں سفیان ابن عیینہ کی 29 یا 30 سال کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ اور 136 میں ان کی وفات ہے. اور سفیان ابن عیینہ پیدائش 107 ہجری ہے. تو اس کا مطلب یہ، اور سفیان ابن عیینہ خود کوفہ میں رہنے والے ہیں. کیا خود کوفہ میں رہنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو سفیان ابن عیینہ کوفہ میں رہنے والے ہیں، کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں رہنے والے ہیں. اور سفیان ابن عیینہ مکہ مکرمہ گئے ہیں. تمام جاتے ہیں کہ 163 ہجری میں کوفہ میں گئے، مکہ میں گئے. کتنا؟ اور 136 میں ان کی وفات ہو چکی ہے. تو جس ٹائم مکہ گئے ہیں اس ٹائم یزید زندہ ہی نہیں ہے نا ہمارا. جس ٹائم گئے ہیں تو 27 سال پہلے وہ انتقال کر چکے ہیں. تو یہ کیسے مان لیا جائے گا کہ یزید بن سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث پاک مکہ میں ان سے سنی ہے؟ ارے بات میں آ رہی ہے. لہذا اس گھڑنے والے نے جو جملہ گھڑا ہے یہ ایسا گھڑا ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، نقل کے اعتبار سے بھی